बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना EMG 201 का लेसन नंबर 12 करेंगे। आज हम लोग बिजनेस मैसेजेस की प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। जब आप लोगों ने बिजनेस मैसेजेस को कंपोज करना होता है, जब आप लोगों ने लिखना होता है, तो उसकी क्या स्टेजेस होती हैं, क्या कैटेगरीज होती हैं, ये कुछ चीज़ें जो कि आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। 2-3 लेक्चर्स होंगे जिसमें हम यही पढ़ेंगे कि बिजनेस मैसेज को कंपोज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि 10 स्टेजेस होती हैं जो कि 3 सिंबल कैटेगरीज में फॉल करती हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो स्टूडेंट स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल के होम पेज से फर्स्ट वीडियो देखें। उस फर्स्ट वीडियो को आप फॉलो करें, उसके मुताबिक आप हमें डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करें। मैं 12 बच्चों को बता चुकी हूँ, डिस्कॉर्ड पे आप वहां पे ज्वाइन कर लें। हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वीडियो को पूरा सुनते नहीं है और कमेंट सेक्शन में फिर पूछ रहे होते हैं हमें तो जो है वो ग्रुप चाहिए, पेपर पैटर्न के बारे में पूछ रहे होते हैं। हालांकि मैं बहुत सारी वीडियोस में पेपर पैटर्न के बारे में बताती हूँ, इधर उधर की तो मैं बातें करती ही नहीं हूँ। मैं जस्ट आप लोगों को ये बताती हूँ पेपर पैटर्न में क्या आता है, आपके पेपर में क्या आता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं किस चीज की जल्दी होती है। जल्दी जल्दी स्किप कर करके आप लोग वीडियो देखते हैं और फिर आप लोग पूछ रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में और इधर उधर से। तो आप लोगों के फायदे की बातें होती, वीडियो को एंड तक देखा करें और फिर आगे शेयर भी किया करें हर ग्रुप में। अच्छा, बिजनेस मैसेज को जो कंपोज करना होता है उसकी वैसे 3 सिंपल कैटेगरीज होती हैं और वैसे उसकी जो स्टेजेस होती हैं वो 10 बनती हैं। सबसे पहली जो इसकी जो कैटेगरी होती है वो होती है प्लानिंग। इसमें जस्ट आप प्लान करते हैं। दूसरी कैटेगरी के अंदर आ जाता है कंपोजिंग, यानी कि आप अपने मैसेज को लिखते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है रिवाइजिंग, यानी कि आप रिवाइज करते हैं, देखना है कि कहाँ पे गलतियां हैं कहाँ पे नहीं। 10 स्टेजेस कैसे बनती हैं? 4 स्टेजेस आ जाती हैं प्लानिंग की, कंपोजिंग की 2 स्टेजेस होती हैं और रिवाइजिंग की 4 स्टेजेस होती हैं। प्लानिंग में कौन सी स्टेजेस होती हैं, कंपोजिंग में कौन सी होती है, रिवाइजिंग में कौन सी होती है, ये आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आप लोगों के MCQs में बहुत ज्यादा ये आती हैं और आप लोगों की शॉर्ट में भी वो पूछ लेते हैं। अच्छा, हम लोग चलते हैं जो सबसे पहले टेक्नोलॉजी। अब तो ये है कि कोई भी चीज हो, आप लोगों ने कुछ भी लिखना हो तो कंपोजिशन का जो प्रोसेस होता है, लिखने का जो प्रोसेस है, उसमें टेक्नोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आप ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद कोलैबोरेशन, यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो कुछ आप लोग लिख रहे होते हैं तो वो कोई एक बंदा नहीं लिख रहा होता, पूरी टीम की एफर्ट से ही कोई मैसेज वगैरह कंपोज हो रहा होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह कंपोज हो रहा होता है। स्केड्यूलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप लोगों ने किसी चीज़ को प्लान करना है तो आप लोगों ने उसके लिए टाइम मखसूस आप लोगों ने पहले कर लेना है। ख़ासतौर पर जब टाइम आपका शॉर्ट हो तो आप लोगों ने बहुत ही एहतियात से अपना स्केड्यूल बनाना है और फिर अपने स्केड्यूल को फॉलो भी करना होता है। सबसे पहले अब हम लोग आज का जो लेसन है इसमें जस्ट हम लोग प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। प्लानिंग के अंदर 4 चीजें आ जाती हैं। सबसे पहली होती है आप लोगों ने पर्पस डिफाइन करना होता है। दूसरी चीज आ जाती है कि आपने ऑडियंस का एनालिसिस करना होता है, उनका आप लोगों ने तज्जिया करना होता है। तीसरी चीज आ जाती है आप लोगों ने मेन आइडिया को इस्टेब्लिश करना होता है। और चौथी चीज आ जाती है कि आप लोगों ने चैनल या मीडियम सिलेक्ट करना होता है। तो ये 4 चीजें आपकी प्लानिंग में आ जाती है। यही 4 चीजें आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज जो हमारी प्लानिंग में आती है वो होता है डिफाइनिंग योर पर्पस। जब आप लोग अपने पर्पस, अपने मकसद को डिफाइन कर लेते हैं तो आप लोगों को ये हेल्प आउट हो जाती है। आपको पता होता है कि आपने आगे प्रोसीड कैसे करना है, आपने ऑडियंस का जवाब कैसे देना है, आप लोगों ने किस तरह के इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस रखना है, आप लोगों ने किस किस्म का चैनल और किस किस्म के मीडियम को यूज करना है। उसके बाद आप लोगों ने डिसाइड करना होता है। जब आप लोगों ने एक दफा पर्पस के बारे में सोच लिया, पर्पस सोचने के बाद आप ये देखें कि आपने अब लिखना भी है या नहीं लिखना। पर्पस के बारे में आप सोचिए ना कि उसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं या नहीं है, इसको कोई फायदा भी होगा या नहीं होगा। अगर तो होगा तो फिर आप लोग प्रोसीड करें, वरना आप लोग प्रोसीड ना करें। उसके बाद अगली जो चीज आप लोगों ने ख्याल रखना तो रिस्पॉन्ड टू द ऑडियंस, यानी कि एक दफा आप लोगों को पता है जो भी आप लोगों ने पर्पस सिलेक्ट किया है, अगर आप लोगों को लगता है कि आपका पर्पस और आपके ऑडियंस को जो चीज चाहिए उनके अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब है कि आप इररिलेवेंट मटेरियल डिलीवर करेंगे, फिर आप लोग छोड़ दें, इस मैसेज को आप लोग ना लिखें। फिर दूसरी चीज, जब आप लोगों ने पर्पस डिफाइन करना है तो आप लोगों ने कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। यानी कि
اگر آپ لوگ ایکسٹرا انفارمیشن بھی اگر اپنے میسج کے اندر ڈال دیں گے بہت زیادہ تو آپ اپنی آڈینس کو اوور لوڈ کر دیں گے. آپ نے جو آپ کا پرپس ہے اس کے مطابق ہی آپ لوگوں نے کنٹینٹ بھی لکھنا ہے. اور اس کے علاوہ پرپس جب آپ لوگ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت آپ اپنا چینل اور میڈیم بھی اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. اس وقت کیوں کرنا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کے جو پرپس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے کہ آپ نے کون سا چینل یا کون سا میڈیم چوز کرنا ہے. تو آپ لوگوں کی یہ ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے کہ چوائس آف چینل اینڈ میڈیم ہیز اے ڈائریکٹ انفلوئنس آن دا ڈیش پرپس. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ لوگوں نے میسج لکھنا ہوتا ہے پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے فار ایگزامپل تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں نے ای میل کا آپ لوگ استعمال کریں گے تو آپ لوگ ایزیلی تاکہ ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. اچھا اب ہم لوگ پرپس کی ہم لوگوں نے یہ تو دیکھا کہ آپ لوگوں نے پرپس ڈیفائن کرنا ہے, آپ لوگوں نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. مینلی پرپس ہوتے کون سے ہیں؟ بزنس میسج جب آپ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں تو جنرلی عام طور پہ براڈلی اگر ہم لوگ بات کریں تو 3 طرح کے پرپس ہوتے ہیں جس کے لیے آپ لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں. یا تو انفارم کرنا, یا تو کسی کو پرسویٹ کرنا, یا کولیبوریٹ کرنا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں نے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کسی کو انفارم کرنا ہے, پرسویٹ کرنا ہے, یا آپ لوگوں نے کولیبوریٹ کرنا ہے. جب آپ لوگ یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے پھر آپ لوگ مزید اسپیسیفک پرپس کی طرف آئیں. یعنی کہ اگر آپ لوگوں نے انفارم کرنا ہے تو کیا انفارم کرنا ہے, پرسویٹ کرنا ہے تو کیا پرسویٹ کرنا ہے. آپ لوگوں نے اسپیسیفک پرپس جب آپ لوگ ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں اپنے آڈینس کے آئیڈیاز اور ان کے بیہیویئر کو بھی اپنے مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے. یہ چیز بھی آپ لوگوں کے میسج کو بہت افیکٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل آپ جنرل پرپس یہ چوز کرتے ہیں کہ میں نے انفارم کرنا ہے. اسپیسیفک پرپس یہ ہوگا کہ میں نے مارکیٹنگ کے وائس پریزیڈنٹ کو آخری منتھ کی سیلز فگرز کے بارے میں انفارم کرنا ہے. یا فار ایگزامپل آپ کا یہ مقصد ہے, جنرل پرپس ہے آپ کا پرسویٹ کرنا. اس میں بھی اسپیسیفک یہ چیز ہوگی کہ آپ لوگوں نے اپنے مارکیٹنگ ڈائریکٹر کو کنونس کرنا ہے کہ وہ زیادہ سافٹ ویئر انجینئرس کو ہائر کرے. اس کے بعد اگر آپ لوگوں کا جنرل پرپس ہے کولیبوریٹ کرنا تو اسپیسیفک پرپس یہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنے پرسنل ڈپارٹمنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرنی ہے کہ وہ ٹریننگ پروگرام ڈیولپ کریں جو سافٹ ویئر ٹیم کے جو نیو ممبرز ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے پرپس ڈیفائن کر لیا. اس طرح سے آپ لوگ پرپس ڈیفائن کرتے ہیں, جنرل اسپیسیفک کون سا ہوتا ہے, اور باقی جو آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں چیزیں رکھنی ہوتی ہے وہ آپ لوگ جسٹ ہیڈنگ اگر آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھیں یہ والی یلو والی تو بس آپ لوگ یوں سمجھیے ڈیفائننگ کا پرپس آپ لوگوں کو آ گیا. اس کے بعد جو اگلی چیز ہوتی ہے آپ لوگوں کی پلاننگ کے اندر وہ ہوتا ہے آڈینس انالیسس. آپ لوگوں نے اپنے آڈینس کے بارے میں کچھ سوالات خود سے پوچھنے ہیں کہ آپ کے آڈینس کون ہیں, وہ اپنے میسج سے ریئیکٹ کیسے کریں گے, آلریڈی آپ کے میسج کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں جانتے, آپ اور ان کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے, آڈینس کا سائز کیا ہے, ان کی کمپوزیشن کیا ہے یعنی کہ ایج کیا ہے, جینڈر کیا ہے, میرڈ ہیں ان میرڈ ہیں, کس طرح کی وہ جاب کرتے ہیں, آپ کے آڈینس کے انٹرسٹ کیا ہے, کامن کیا چاہتے ہیں وہ, ان کی دلچسپیاں کس چیز میں ہیں. اپنے پرائمری آڈینس کو آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کریں. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے آڈینس کے بارے میں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ لوگ جب آڈینس کو اپنے مائنڈ میں رکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ بھی مائنڈ میں رکھیں کہ آڈینس آپ سے کس طرح کے سوالات کر سکتی ہے. آپ اینٹیسپیٹ کریں انسٹیٹڈ کوسچنز کو, ان کہے سوالات جن کی آپ لوگوں کو توقع ہے کہ وہ کر سکتے ہیں ان کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں, اور ان سوالات کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کچھ ایڈیشنل انفارمیشن خود ہی میسج کے اندر انکلوڈ کر دیں جو کہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے. ایون کہ اگر تو وہ سوال بے شک ریڈر نے نہیں بھی پوچھا پھر بھی آپ اس کے بارے میں ایڈیشنل انفارمیشن لکھ دیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے کمپلیٹنس کا خیال رکھنا ہے. آپ لوگوں نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے میسج کے اندر ہو, وٹ, وین, ویئر, وائی, ہاؤ ان تمام تر سوالات کے جواب موجود ہونا چاہیے. آپ نے جو انفارمیشن دینی ہے وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے. آپ ایسی کمٹمنٹس کریں جن کو آپ لوگ بعد میں نبھا بھی سکیں. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں نے وہ پوائنٹس دینے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے آڈینس کے انٹرسٹ کے مطابق ہوں. اس کے بعد آپ لوگوں نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ لوگوں کا جو میسج ہے وہ ایزیئر ٹو کمپریہینڈ ہونا چاہیے, یعنی کہ سمجھنا آسان ہونا چاہیے, اگلا بندہ اس کو صحیح سے سمجھ سکے. اس کے لیے آپ سمریز کا استعمال کریں, اوور ویو دیں, ہیڈنگز کا استعمال کریں, لسٹ لکھیں, انکلوجرز دیں, اپینڈسز لکھیں, ہینڈ آؤٹس دیں, چارٹس, گرافس وغیرہ اس کے اندر بنائیں. تیسری جو چیز آ جاتی ہے آپ لوگوں کی پلاننگ کے اندر
سب سے پہلی چیز ہم لوگوں نے پڑھی کہ آپ لوگوں نے پرپس ڈیفائن کرنا ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے انالائز کرنا ہے اپنے آڈینس کو. تیسری چیز آ جاتی ہے پلاننگ کے اندر کہ آپ نے مین آئیڈیا اسٹیبلش کرنا ہے. مین آئیڈیا ایک ہک کی طرح کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, مین آئیڈیا کے لیے آپ اپنے مین آئیڈیاز کہاں سے کلیکٹ کرنے ہیں. آپ اسٹوری ٹیلر ٹور کا استعمال کریں. مختلف قسم کی یہ برین اسٹارمنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کا انہوں نے یہاں پہ نام بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ان ٹیکنیکس کا آپ لوگ استعمال کریں. اپنے اسکوپ کو لمٹ کریں. آپ لوگوں کا جو مین آئیڈیا ہے, آپ لوگوں نے ایک دفعہ پرپس کے مطابق آپ نے ایک مین آئیڈیا بنا لیا, تو آپ لوگوں کا مین آئیڈیا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کی میسج کی لینتھ کو کور بھی کر سکے. مین آئیڈیا ایسا بھی نہیں نہ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل میں مین آئیڈیا یہ لکھتی تھی کہ میں نے پنجاب کے مختلف قسم کے مسائل کے بارے میں بات کرنی ہے. پنجاب کی تو مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں. اب وہ اس میں ان امپلائمنٹ آ جائے گا, اس میں پاورٹی آ جائے گا, اس میں لٹریسی آ جائے گا, اس میں کرپشن آ جائے گا, اور بھی بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. میں اپنے اسکوپ کو لمٹ کر دیتی ہوں کہ میں نے پنجاب کی ان امپلائمنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ میری میسج کی لینتھ چھوٹی ہو جائے گی, وہ تھوڑی لمیٹڈ ہو جائے گی. مجھے پتا ہوگا کہ میں نے اپنے میسج کے اندر یہ چیزیں لکھنی ہے. آخری جو چیز آ جاتی ہے آپ لوگوں کی پلاننگ کے اندر, وہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی اپروپریٹ یعنی کہ مناسب چینل اور میڈیم کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. اب مختلف قسم کے میڈیم ہوتے ہیں. 3 طرح کے میڈیمز ویسے ہوتے ہیں, اورل, ریٹن اور الیکٹرانک. یہ آپ لوگوں کی لانگ کوسچن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں بھی آتے ہیں, اور شارٹ کوسچن کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے یہ والا ٹاپک. سلیکٹ اپروپریٹ چینل اینڈ میڈیم. سب سے پہلے اورل میڈیم آپ لوگوں نے کب استعمال کرنا ہے. اورل میڈیم تب بیسٹ ہوتا ہے جب آپ لوگ امیڈیٹ فیڈ بیک یعنی کہ فوراً سے فیڈ بیک چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ فوراً سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ آپ لوگوں کو جواب دے, فیڈ بیک دے. اور تب آپ لوگ استعمال کرتے ہیں جب آپ لوگوں کا میسج سمپل ہو, آپ نے اپنے میسج کا پرماننٹ ریکارڈ نہ رکھنا ہو, آڈینس کو اکٹھا کرنا بھی آسان ہو, اور آپ لوگوں نے انٹریکشن کو انکریج کرنا ہو یعنی کہ تمام لوگ آپس میں بات چیت کر سکیں. جب یہ بھی چیز اگر آپ لوگ چاہ رہے ہوں تو تب آپ لوگ اورل میڈیم کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا میڈیم ہوتا ہے ریٹن میڈیم. یہ آپ لوگ تب استعمال کرتے ہیں جب آپ لوگوں کو فوراً سے فیڈ بیک نہیں چاہیے آپ لوگوں کا میسج زیادہ ڈیٹیل میں ہو, زیادہ کمپلیکس ہو, لمبا ہو, آپ پرماننٹ ریکارڈ بھی رکھنا چاہ رہے ہوں, اور دور دراز کے فاصلوں پہ بیٹھے ہوئے آڈینس کو بھی اگر آپ لوگ ریچ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ لوگ ریٹن میڈیم کا استعمال کرتے ہیں. آخری بات یہ کہ جو ڈسٹورشنز ہو جاتی ہیں بعض دفعہ بولنے میں, یا فار ایگزامپل اگر آپ لوگ ٹیلی فون پہ بات کریں تو بہت ساری ڈسٹورشنز ہو جاتی ہیں. تو ڈسٹورشنز کو کم سے کم رکھنے کے لیے بھی آپ لوگ ریٹن میڈیم کو یوز کرتے ہیں, تو وہ ایک بیسٹ چیز ہوتی ہے. تیسرا جو میڈیم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الیکٹرانک میسج. یہ بھی آپ لوگ تب استعمال کرتے ہیں جب آپ لوگوں کو فوراً سے امیڈیٹ فیڈ بیک نہیں چاہیے ہوتی, لیکن آپ لوگوں کو سپیڈ چاہیے ہوتی ہے. آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کو فوراً سے فیڈ بیک ملے, لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلے بندے تک میسج فوراً پہنچ جائے, سپیڈ سے پہنچ جائے. ایک جو ٹائم زون بیریئرز ہوتے ہیں نا, ان کو آپ اوور کم کر سکیں. ٹائم زون بیریئرز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل پاکستان میں یہاں پہ 12 بج رہے ہیں, امریکہ میں 9 بج رہے ہیں, تو آپ لوگ ان بیریئرز کو اوور کم کرنا چاہتے ہو, فوراً سے اپنے میسج پہنچانا چاہتے ہو, آپ لوگ الیکٹرانک میسج کا استعمال کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ پرماننٹ ریکارڈ بھی جب آپ لوگوں کو ضروری نہ ہو رکھنا تو بھی آپ لوگ الیکٹرانک میسج کا استعمال کرتے ہیں, کیونکہ الیکٹرانک میسیجز ڈیلیٹ وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں تو پرماننٹ ریکارڈ آپ نہیں رکھ سکتے. ویسے چاہیں تو رکھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اورل ڈسٹورشنز یعنی کہ جو بات کرنے سے جو ڈسٹورشن جو ڈسٹربنسز وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں, ان کو بھی آپ لوگ منیمائز کر سکتے ہیں الیکٹرانک میسج کے تھرو. جیسے فار ایگزامپل ای میلز جو آپ لوگ بھیج دیتے ہیں نا, تو ای میل سے بھی کیا ہوتی ہے, آپ اورل ڈسٹورشن تو نہیں ہو سکتی. جو چیز آپ لوگ بھیجیں گے سیم ویسی ہی جائے گی اور فوراً سے پہنچے گی امیڈیٹ. آپ ضروری نہیں ہے کہ فوراً سے آپ کو فیڈ بیک ملے. تو یہ جو میڈیم ہے نا, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے پیپر پوائنٹ آف ویو کے حساب سے. اس میں آپ لوگوں کے ایم سی کیوز آتے ہیں امیڈیٹ فیڈ بیک کے لیے کون سا ہوتا ہے ضروری ہے, اور اسپیڈ کے لیے کون سا ضروری ہے. تو یہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ کنسیپٹ بہت کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, باقی اس پورے جو بھی آپ لوگوں کا یہ جو لیسن تھا, اس کو آپ لوگ ایک دفعہ ریڈ کر لیجئے گا. جو ہائی لائٹڈ میں نے کیا ہوا جسٹ یہی آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہے, اس کے علاوہ آپ لوگ ریڈ مت کیجیے گا. ٹھیک ہے, باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, ویڈیو کا شیئر لازمی کیجیے گا ہر اسٹڈی گروپ میں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے پیرنٹس کو خوشیاں اور لمبی زندگی نصیب فرمائے, اور جن کے پیرنٹس حیات نہیں ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ.